باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ایک روایت منسوب ہے کہ ایک شخص نے ان سے 1 سے لے کر 9 تک کے اعداد کا LCM معلوم کرنا چاہا۔ یہ روایت غیر ثابت ہے، لیکن اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ 360 ایام کا سال نہیں ہوتا۔ تو اس کے جواب میں ایک صاحب نے، جن کا نام میں نہیں لینا چاہتا، یہ کہا کہ 360 ایام کے بھی کیلنڈرز ہوتے ہیں، اور اگر ان کا یہ جواب ہے کہ اگر یہ روایت ثابت، اگر یہ سال ثابت نہ ہو سکیں اتنے دنوں والے، تو یہ روایت ایک دلیل اور مل گئی، ورنہ سند تو اس کی ثابت ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور اگر ایسے دلیل سے معلوم ہو جائے کہ کوئی نہ کوئی سال کے 360 بھی ایام ہوتے تھے، تو اس سے سند تو ثابت نہیں ہو سکتی، لہذا روایت ثابت نہیں۔ بہرحال اب ہم اس پر دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا مسئلہ ہے۔ تو ایسی تقویم جو ہے، اس پر یہود اور نصارہ میں کے علماء میں ایک بحث ابھی بھی جاری ہے کہ ایسی تقویم تھی بھی کہ نہیں تھی۔ تو بعض لوگ قائل ہیں، کیونکہ بائبل کی بعض عبارات سے اندازہ ہوتا ہے کہ 360 ایام کا ذکر کہیں نہ کہیں ملتا ہے، لیکن بہت لوگ اس کو مسترد کرتے ہیں، کوئی یقینی ثبوت ہے نہیں۔ جو لوگ اس کے قائل ہیں نا، تو وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ زمین کی حرکت کا کہتے ہیں کہ وہ تبدیل ہو گئی کسی حادثے کے سبب، یعنی پہلے وہ زمین 360 ڈیز میں سورج کا مکمل کرتی تھی، سورج 360 ڈیز میں کا مسئلہ تھا، اور اب وہ 365 کا ہو گیا۔ تو یہاں تک وہ لوگ پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ ضد ہے۔ بہرحال اب میں اس کا ایک بحث جو ہے وہ میں آپ کو شو کروں گا کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے کہ فردر مور ایون دی سپورٹرز آف دا 360 days years must admit that when the Daniel and the John prophesied the year had been 360 days long for millennia, and it is not clear at all that the supporters of this idea think that the year will revert back to 360 days period to the judgment. So what practical purpose on exact 360-day year has in the context in these contexts in a mystery tone. تو یہ کریشن ریسرچ سوسائٹی کوارٹرلی ہے، تو یہ فالکنر صاحب نے لکھا تھا۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ایسا نہیں ہے۔ اب ہم بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسا کوئی اگر کیلنڈر تھا تو وہ حضرت دانیال سے بھی کئی ملینیا قبل بند ہو چکا ہوگا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہودی سے کہا کہ اتنا پرانا کیلنڈر جس کا ابھی تک وجود بھی صحیح طرح ثابت نہیں ہو سکا ہے، وہ اس کے ذہن میں کیسے آ گیا؟ ٹھیک ہے، جو استعمال بھی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی تھا تو حضرت دانیال سے بھی پہلے بند ہو چکا تھا، تو وہ کیسے اس نے بیان کر دیا؟ اگر کوئی یہ سال مراد لیا تو اس نے کیوں لیا؟ کیا متن روایت میں کوئی ایسا ہے اشارہ کہ وہ وہی سال مراد لے؟ اور اگر وہ 354 والا سال مراد لے لیتا تو کیا ہوتا؟ تو میرا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ پھر غور کریں کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اور یہ جن لوگوں نے اتنا بھون ڈھان کے ایک کیلنڈر لائے ہیں نا، تو وہ تو اگر ثابت بھی نہیں ہے، اور اگر ثابت بھی ہو جائے تو اتنا پرانا ہے۔ اب مزید میں اس پر بحث کرنے کے لیے یہ ایک بحث بھی دکھا دیتا ہوں جو کچھ رہ چکی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کوئی ویکیپیڈیا نہیں ہے، یہ ریسرچ پیپر کا ایک بحث ہے، اور کیا کہتے ہیں، اس میں یہ اگر آپ پاز کر کے دیکھنا چاہیں تو آپ کو شاید کچھ مل بھی جائے، لیکن میں آپ کو صرف یہ دکھا رہا ہوں کہ اس پر ایک صاحب نے بھی اعتراض کیا تھا، کسی نے جواب لکھا تو انہوں نے جواب الجواب لکھا۔ میں یہ کہتا ہوں ابھی یہ ثابت نہیں ہے یہ کیلنڈر، خام خواہ اس دلیل سے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب یہ روایت جو منسوب ہے وہ ٹھیک ہے۔ میں تو صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ یہ کیلنڈر اگر ثابت بھی ہو جائے تو بہت پہلے ہی بند ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کیسے، کیا اشارہ ہے کہ وہ اتنا پرانا قدیم کیلنڈر جو استعمال ہی نہیں کرتے، وہ استعمال پہ کیا اشارہ ہے؟ کوئی اشارہ نہیں ہے عبارت میں، لہذا یہ روایت صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور کہ یہ غور کر لیں کہ اتنا پرانا کیلنڈر جس کا وجود بھی ثابت نہیں ہے، اس کو کس طرح مراد دیا اس نے؟ وہ کیلنڈر کیوں نہیں مراد دیا جو استعمال ہوتا تھا؟ اور اگر یہ کہہ دیں کہ بھائی یہود عرب نیا کیلنڈر استعمال کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، وہی قدیم کیلنڈر استعمال کرتے تھے، تو پھر میرا یہ سوال ہے کہ اس کا ثبوت کی صحیح روایت سے دیں، چاہے اثنا عشری مسلک پر، چاہے اہل سنت کے مسلک پر، روایت صحیح ہونی چاہیے، ایسے تو نہیں مانی جائے گی بات۔ تو سیدنا علی کی جانب ہر منسوبات ٹھیک نہیں۔ والسلام۔